یہ مجلس ہے کیا؟ یہ مجلس حسین ایک درس رہا ہے، جہاں سے ہر انسان کو ایک درس ملتا ہے، ہر انسان کو ایک سبق ملتا ہے۔ ذاکرین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ آج ذاکر کی ذمہ داری سنیے گا اور اپنی ذمہ داری سمجھیے گا کیا ہے۔ عزیزان محترم، ذاکر کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے مضامین کو آپ تک پہنچانا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے بات و تحسین سے نوازنا۔ میں تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہوں، لیکن آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ان کی ہر ایک عمل کا ہمارے نظر ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خدا ہمارے ہر ایک عمل پر نظر رکھتا ہے۔ شہزادی ہر ایک عمل پر نظر رکھتی ہے۔ آپ آپ کا دھیان فرمائے ہوگا، میں سننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم، ان کا کرم ہمارا ہر عمل پر ہوتا ہے۔ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں خداوند عالم ہر عمل ہمارا پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس بات کی میری تائید کیجیے، ہر انسان کے گوشت پر کتنے فرشتے بیٹھتے ہیں؟ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 2 فرشتے ہوتے ہیں نا، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ جو دائیں جانب ہوتا ہے وہ کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں۔ جو بائیں جانب ہوتا ہے وہ کیا لکھتا ہے؟ برائیاں۔ آپ عطا خانے میں ہے، یہاں پر آپ کی فرشتے اچھائی لکھیں گے، برائی نہیں لکھیں گے، کیونکہ یہاں پر ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہاں پر ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک عزا خانے میں رہیں گے ہم عبادت میں مصروف رہیں گے۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے، جب ہماری اور آپ کی گوشت پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کون مجلس میں صلوات پڑھتا ہے تو فرشتہ فوراً صلوات لکھتا ہے، فرشتہ پھر دیکھتا ہے کون مجلس میں سبحان اللہ کہتا ہے، فوراً فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں اس بات کو لکھ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، فرشتے یہ بھی دیکھتے ہیں کون علی کے فضائل پر واہ کرتا ہے، کون علی کے فضائل پر سبحان اللہ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اپنا مقدر ہے کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں کتنی اچھائیاں لکھوانا چاہتے ہیں۔ یقیناً اس فکرے پر حسین والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ناطق نقوی کے کاندھوں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کاندھوں پر بھی 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے کاندھوں پر دونوں فرشتوں کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کس لیے فرشتے بیٹھتے ہیں؟ تاکہ انسان کی اچھائی کو لکھا جائے۔ ہم مجلس میں آئے، فرشتے ہماری اچھائی لکھ رہے ہیں، یہاں برائی نہیں لکھی جاتی۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے گوشت پر اس لیے فرشتے بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری گواہی دے سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے گوشت پر ہمارا گواہ بیٹھا ہے اور رسالت کے گوشت پر رسالت کا گواہ بیٹھا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد الشان رکھے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات مجلس میں آئے، یہ آپ کا مقدر ہے کہ آپ نے کتنی بار سبحان اللہ کہا، کتنی بار آپ نے واہ واہ کہا۔ یقیناً بہت سے افراد تو ایسے بھی ہوتے ہیں مجلس میں جو بالکل گنگوں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، بھیا آپ مجلس میں کیا کرنے آتے ہیں؟ صرف اس گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں پر بھی جائیے گا، ہر عزا خانے میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، نہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، نہ اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے آپ کے 2 ہاتھ سلامت دیے ہیں، آپ کے 2 ہاتھ سلامت ہے، اللہ نے آپ کو زبان دی ہے۔ یقیناً ہمیں اس زبان کا استفادہ اٹھانا چاہیے، اس زبان کو ذکر علی میں ہمیں جنبش دینی چاہیے۔ کیوں جنبش دینی چاہیے؟ کیونکہ عزیزان محترم، جو نعرے حیدری ہے نا، وہ صرف یہ نہ سمجھیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس نعرے کو جناب آدم نے بھی لگایا، اس نعرے کو جناب نوح نے بھی لگایا، اس نعرے کو جناب ابراہیم نے بھی لگایا، اس
इलियास ने भी लगाया, इस नारे को जनाब अय्यूब ने भी लगाया, इस नारे को जनाब ईशा ने भी लगाया, इस नारे को जनाब यहया ने भी लगाया, इस नारे को जनाब ईसा ने भी लगाया। इसका मतलब यह है इस नारे को 1,24,000 अंबिया ने लगाया है। किस लिए नारा लगाया है? क्योंकि नारा मुर्दों का नहीं लगता, नारा जिंदों का लगता है। मजलिस में ये सोचना चाहिए, दो फरिश्ते हमारे दोष पर बैठे हैं। एक फरिश्ता अच्छाई लिखता है, एक फरिश्ता बुराई लिखता है। और अज़ा खाने के अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ लिखी जाती हैं, बुराइयाँ नहीं लिखी जाती। यकीनन हुसैन के चाहने वालों, हुसैन के मानने वालों, अब यहाँ से मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। ज़्यादा तरीक गुफ्तगू नहीं होगी, सोचा था जनाब अकबर करूँ, लेकिन वो मुझे माहौल नहीं लगा। इंशाअल्लाह अगर हयात में होगा गया, इंशाअल्लाह कभी जनाब अकबर भी सुनाऊंगा, क्योंकि जनाब अली अकबर सुनाने के लिए कम अज कम 1 घंटा होना चाहिए। अज़ान मोहतरम, वो माहौल साजगार नहीं है, माहौल बहुत ही रंजीदा लग रहा है, गमज़दा लग रहा है, इसलिए मैं अपना दूसरा मौजू मुंतखब कर रहा हूँ। और जब आप हज़रात कुरान की आयत को उठाएंगे, कुरान की आयत का मुताला करेंगे, तो आप हजरात को मिलेगा वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा रसूल कुछ बोलता ही नहीं जब तक कि वही इलाही न हो। इसका मतलब यह है, अल्लाह ने सूरे नज्म में कहा तुम्हारा मोहम्मद न कभी माजी में भटका और न कभी गुमराह हुआ, और हमारा मोहम्मद बेऐब है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका मतलब यह है, जब अल्लाह ने अपने मोहम्मद का तारुफ करवाया तो सितारे से करवाया। कसम है टूटते हुए सितारे की, तुम्हारा मोहम्मद न कभी माजी में भटका न कभी गुमराह हुआ। जब अल्लाह ने अपनी जात को पहचानवाया तो सूरे रहमान में कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाई रफ़अ व वज़अल मीज़ान, अल्लाह ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़ना बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल अर्ज़ा वज़अलना फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी इसका मतलब यह है, परवरदिगार आलम बयान फरमा रहा है, मुझे सितारे और दरख्त सजदा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है, सूरे रहमान ने बता दिया है, जो दरख्त है वो भी अल्लाह को सजदा करते हैं, जो चांद है वो भी अल्लाह को सजदा करते हैं, जो सितारे हैं वो भी अल्लाह को सजदा करते हैं।